اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھی جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کنواری لڑکی میں شرم ہوتی ہے بہت، کنواری لڑکی ہوتی ہے، لڑکی کی بنسبت لڑکی میں شرم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، کیسے پوچھیں اس سے؟ آپ نے فرمایا کہ اذنھا سماتھا، وہ خاموش رہے گی۔ تم اس سے رشتے کا پوچھو گے، اگر وہ راضی ہوگی تو وہ خاموش رہے گی، یہ کامن علامت ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ خاموشی رضامندی نہیں ہوتی میرے بھائی، کہیں کہیں یہ خاموشی مجبوری ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پر ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں، جھولے میں ہی رشتے کروا دیتے ہیں، بچپن میں ہی رشتے کروا دیتے ہیں، میری بیٹی تمہارے گھر، میرا بیٹا تمہارا داماد۔ اب یہ بچہ اور بچی جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو ان سے پوچھا جائے نا، دونوں سے پوچھا جائے۔ دیکھیں لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی اپنے بھائی کو دوں، میں اپنی بیٹی اپنی بہن کو دوں، خاندان میں رشتہ کروں۔ ٹھیک ہے، خاندان میں رشتے کریں، آپ خاندان میں رشتہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن خاندان میں رشتہ کرنا جہاں پہ اچھی بات ہے، وہاں پہ شریعت نے اختیار دیا ہے لڑکی اور لڑکی کو کہ ان سے پوچھا جائے۔ تو کبھی کبھی یہ خاموشی اس طرح مجبوری بن جاتی ہے کہ ماں باپ اپنے خاندان میں کروا رہے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ہر جگہ پہ خاموشی رضامندی نہیں ہوتی۔ اور ماں باپ دیکھیں اولاد کو بھانپ لیتے ہیں، ماں باپ اولاد کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں، تو کم از کم ان کی اتنی تو ان کے اندر یعنی یہ فکر ہونی چاہیے کہ یار میرا بچہ یا میری بچی خاموش ہے، لیکن اس کے اندر مجھے اثرات رضامندی کے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو کم از کم کھل کر بندہ پوچھ لے اپنی اولاد سے کہ میں تمہارا رشتہ یہاں کروا رہا ہوں، تم راضی ہو بھی کہ نہیں ہو۔ صرف خاموش دیکھ کر کام نہیں چلے گا، یہاں پہ خاموشی وہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بظاہر اس کے اثرات بھی نظر آئیں۔ صرف خاموشی نہیں ہوتی علامت، کبھی کبھی خاموشی مجبوری ہے، کبھی کبھی خاموشی غصے میں بھی ہوتی ہے کہ لڑکی یا لڑکا اندر سے غصے ہیں لیکن ماں باپ کا احترام کر کے چپ ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب یہ غلطی ہے کہ رضامندی کھل کر نہیں پوچھی جاتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا معاشرے پر برا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھیں شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی حاجی صاحب نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی مغفرت ٹھاٹھے مار رہی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن ماں باپ کی اس غلطی سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس لڑکے اور لڑکی کو غلط راستے پر جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب اس میں گناہ گار بھی ہوئے بچے اور بچی، اور بدنامی کس کی ہوئی؟ ماں باپ کی۔ صدمہ کس کو پہنچا؟ ماں باپ کو پہنچا۔ تو یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی بچپن میں رشتہ ہو گیا، بڑے ہو گئے، کچھ نہیں کہا لڑکا لڑکی نے، کبھی کبھی خاندان میں رشتہ ہو گیا، کچھ نہیں کہہ رہے، لڑکا اور لڑکی مجبور ہیں، زبان نہیں کھولتے، بھلے ادب میں نہیں کھولتے، لیکن یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ جہاں پہ زبردستی کے رشتے ہوں، مجبوری میں رشتے ہوں، وہاں پہ یہ گاڑی آگے نہیں چلنی۔ پھر نقصان کیا ہونا ہے؟ نقصان یہ ہونا ہے کہ بھائی شادی تو ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخر کار آگے جا کے یہ رشتہ ٹوٹتا ہے، طلاق کی صورت میں، کسی بھی صورت میں۔ اب نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بچوں کو ہو رہا ہے۔ بچوں نے کیا غلطی کی ہے؟ کچھ نہیں کی ہے۔ غلطی دادی نے کی، غلطی دادا نے کی کہ اپنے بچے اور بچی کا رشتہ کروا دیا، اس سے کھل کر نہیں پوچھا، رشتہ ہو گیا، آگے گاڑی نہیں چل رہی، بچے ہو گئے، اب یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ اب نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بچوں کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دادا اور دادی کی غلطی سے کس کا فیوچر خراب ہو رہا ہے؟ بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ۔ اور ماں باپ کے علاوہ اولاد کا دنیا میں کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ شاید دادا دادی بھی نہ ہو، نانا نانی بھی نہ ہو، ماموں بھی نہ ہو، خالہ بھی نہ ہو، چاچا بھی نہ ہو، پھوپھی بھی نہ ہو۔ جتنے ماں باپ ہمدرد ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس کے فیوچر میں اچھا چاہتے ہیں کہ یہ مستقبل ان کا اچھا ہو، اتنا